أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کے درس میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، چونکہ سابقہ دروس میں بھی الحمدللہ مدینہ منورہ کا ذکر تھا، مدینہ منورہ کے فضائل تھے، مدینہ منورہ کے شعائر تھے، مدینہ منورہ کے متبرک مقامات تھے۔ اسی مناسبت سے جو میں نے آیت پڑھی، اس آیت کے اندر جو حکم ہے وہ ہے محبت مصطفیٰ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ بات اللہ کرے سمجھنے کی کوشش کریں کہ تمام اعمال کی جان جو ہے وہ ایمان ہے۔ ٹھنڈے دل سے اچھی طرح یاد رکھ لو، تمام اعمال، اس کی روح جو ہے، جان جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان نہ ہو تو اعمال کی کوئی حیثیت ہے۔ اعمال تو کافر بھی کرتے تھے اور گمان بھی کرتے تھے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، کعبہ بنا رہے ہیں، حجاج کی خدمت کر رہے ہیں، یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ ہم جو کر رہے ہیں بڑا اچھا کام ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ ہیں جن کے عمل اکارت گئے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت میں ان کے عمل کا کوئی وزن، کوئی قیمت بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایمان نہیں۔ جہاں بھی آپ قرآن میں پڑھیں گے تو یہی پڑھیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل۔ اسی طرح فرمایا فمن یعمل عملا صالحا، فرمایا کہ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، شرک نہ کریں، ایمان۔ تو پورے قرآن کو آپ دیکھ لیں، اصل بات کیا ہے؟ جیسے صحابہ کی شان میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ پہلا جب آپ سورت شروع کرتے ہیں سورت بقرہ تو اس میں کیا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان جو ہے گویا وہ جان ہے، وہ روح ہے۔ اس کے بعد اب ایک اگر کافر احرام باندھ کے عرفات چلا جائے، حج نہیں ہوگا چونکہ ایمان نہیں ہے۔ اگر ایک کافر طواف کرے اور بیگل 7 چکر لگائے اور بڑے ادب سے طواف کرے لیکن قبول نہیں ہوگا چونکہ ایمان نہیں ہے، قربانی کرے، حج کرے، کچھ بھی کرے۔ تو اصل خلاصہ کیا نکلا کہ ہر عمل کی جان اور روح ایمان ہے۔ اور اب اگلی بات پہ غور کریں، اور ایمان کی روح جو ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو گویا ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور نے خود فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ جب میں اس کی اولاد سے، والدین سے، تمام کائنات سے
سب سے زیادہ محبوب محمد مصطفیٰ نہ ہو اس وقت تک ایمان نہیں ہو سکتا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ثلاثۃ، تین چیزیں ہیں جو جن کے اندر یہ ہوں گی اس کو حلاوت ایمان نصیب ہوگی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ان یحب اللہ ورسولہ وما سواہ، اللہ کے رسول کی محبت ہو، ساری کائنات سے زیادہ ہو۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ کہ یحب المرء، مرد اگر محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا یکرہ ان یعود الی الکفر، اور ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے برا سمجھے جیسے کسی کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ برا سمجھتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہوں گی تو پھر ایمان ہوگا۔ محبت ہو حضور پاک سے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اب دیکھیں کہ سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، اور انہوں نے جنگ بدر میں حارث جو ہے کافر، اس کو قتل کیا تھا۔ تو اب مکے والوں نے اس کو پکڑ کے غلام بنا کے حارث کے بیٹوں کو بیچ دیا۔ وہ اس کو تنعیم لے آئے اور وہاں اس کو پھانسی دینی چاہیے۔ جب سولی تیار ہو گئی، رسہ گلے میں ڈالا گیا تو ابو سفیان نے آ کے پوچھا، کہنے لگا کہ خبیب اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں یا تو کلمہ چھوڑ دو، یا تم یہ چاہتے ہو کہ اس جگہ حضور کھڑے ہوتے جہاں اب تم کھڑے ہو؟ وہ جوش میں آ گیا اور کہا ابو سفیان کیا بکواس کرتے ہو، میری لاکھ جانیں بھی چلی جائیں پر میرے مدنی کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ لگے، میری جانوں کا کیا، لست ابالی ان اقتل مسلما، الحمدللہ میں اسلام پہ جان دے رہا ہوں، میرے لیے یہی بڑی بات کافی ہے۔ تم کیا کہتے ہو کہ میں میری جگہ حضور ہوں، میری زندگی لے لو، مجھے پھانسیوں پہ چڑھا دو، حضور کے پاؤں میں تو کانٹا بھی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے کہ بغیر محبت کے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قل ارأیتم ان آباءکم و ابناءکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہارے ماں باپ خاندان قبیلہ اور تمہارے محل تمہارے باغات مکان جائیدادیں اگر اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ مانا یہ ہے کہ سب چیزوں سے زیادہ محبوب کون ہو؟ کہہ دو حضرت محمد مصطفیٰ، آگے کہیں کہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔